کہتا ہے میرے نال گل کرنی جے تے کعبے دے امام نو لے آؤ، نہ 9 من تیل ملے نہ رادھا ناچے، میرے نال گل کرنی ہے تے تقی عثمانی صاحب نو لے آؤ، واہ، مولانا مفتی منیب الرحمان کو لاؤ، تیری کتابوں کو میں کیا کروں؟ جو کتابیں صحابہ کی کردار کشی کریں ان کو میں کیا کروں؟ میں قرآن کو دیکھوں۔ صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا میرے اللہ نے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد۔ اللہ نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ وہ مشکل وقت کے ساتھی تھے بلال، اور جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے اس دن تو اقتدار میرے نبی کو مل گیا تھا، اس دن کلمہ پڑھنا کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے پچھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ کو پتا تھا کہ بدبخت آئیں گے جو کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا یہ طلقاء ہیں، بولتا ہے نا لفظ، معاویہ طلقاء میں شامل ہے، ابو سفیان طلقاء میں شامل ہے۔ طلقاء کون؟ جن کو نبی پاک نے کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا، آزاد کر دیا، یہ طلقاء ہیں۔ نہ ایمان قبول کرتے تو کرتے کیا؟ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں تھا، ایمان قبول کرنا ان کی مجبوری تھی۔ یہ بیان کرتے ہیں رب کو یہ پتا تھا، رب نے آگے کیا کہا؟ یہ جو میرا حوالہ ہے نا اس کا مرزا جیلمی نے 3 مرتبہ ذکر کیا اپنی بیٹھک میں، اور کہا یہ مماتی مولوی ہے اور یہ قرآن پڑھتا ہے، اور پھر اس نے قرآن کی آیت کی نقل اتاری۔ آپ وہ کلپ سنیں، نقل اتاری اس آیت کی، مذاق بنایا۔ میں نے کہا اس آیت کا جواب دو، جواب دیجئے اس آیت کا اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اللہ نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں برابر نہیں، پہلوں کا درجہ اور مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكُلًّا، کہو تو زیاد، کُلًّا، صحابہ سے محبت کا اظہار کرو یار تھوڑا سا، کُلًّا دمانہ کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں۔ تجھ میں جرت ہے تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کر، چل پھر ہم یہ آیتیں نہیں پڑھیں گے، میں کبھی یہ آیت نہیں پڑھوں گا معاویہ کے متعلق، تو انکار کر دے، وہ صحابی نہیں، کر انکار۔ میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، کیا تاریخ شاریخ نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ تو جاہل آدمی ہے یا تو تجاہل عارفانہ کرتا ہے، جان بوجھ کے جاہل بنا ہوا ہے، پتہ تجھے سارا ہے۔ کہتا ہے معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، واہ، فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا۔ معاویہ فتح مکہ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایمان لایا تھا۔ تو گل تے کسی نال کرنی نہیں، کہتا ہے میرے نال گل کرنی جے تے کعبے دے امام نو لے آؤ، نہ 9 من تیل ملے نہ رادھا ناچے، میرے نال گل کرنی ہے تے تقی عثمانی صاحب نو لے آؤ، واہ، مولانا مفتی منیب الرحمان کو لاؤ، اہل حدیثوں کے مولانا ساجد میر کو لاؤ۔ تماشا دیکھو بھائی، خدا گواہ ہے من جنہیں منت کرنی پئی نا، میں مولانا تقی عثمانی صاحب دی منت کر لے سا، من جیڑا پیروں نو ہاتھ لانا پیا نا،
میں مولانا مفتی منیب الرحمان دی منت کر لواں تو میرے مدرسے دے ایک مدرس دے سامنے عربی عبارت والی کتاب دا ایک صفحہ صحیح پڑھ کے دکھا. للکار ہے للکار ہے چیلنج کس کرو مولا تقی عثمانی. اللہ کے بندے کیا پدی کا شوربہ ذات دی کوٹ کرلی تے شتیرہ نو جپے. نام مولا تقی عثمانی، مولا مفتی منیب الرحمان، اتنے بڑے بڑے عالم. تو ایک عام میرے مدرس کے سامنے چل کنز الدقائق دا ایک صفحہ پڑھ، قدوری دا ایک صفحہ پڑھ. جس بندے کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو وہ چیلنج کرتا ہے مولانا تقی عثمانی کو، وہ آئے پھر میں مناظرہ کروں گا. کیوں؟ تو میرے سامنے آ، اسے گل تے مناظرہ کر دیاں کہ معاویہ فتح مکہ دے دن مسلمان ہویا یا فتح مکہ تو 1.5 سال پہلے مسلمان. کیا کر بات. میں بخاری سے ثابت کروں گا، بخاری سے، تاریخاں شاریخاں نہیں، اے تاریخ کی کتاب بخاری. میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے تھے 7 ہجری میں. فتح مکہ کون سی ہجری میں ہوا؟ 8 میں. حدیبیہ 6 میں. 6 والے سال عمرہ نہیں کرنے دیا مشرکین نے. اگلے سال میرا آقا اس عمرے کی قضا کرنے آئے. 7 ہجری اٹھا بخاری. فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے آقا نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی. میرا آقا مروہ پہ بیٹھا ہے، مروہ پہ 7 چکر پورے ہو گئے. حجامت کروانی ہے، حجامت، زلفیں ترشوانی ہے، زلفیں. اٹھا بخاری 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے پیغمبر کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے. اٹھا بخاری بیٹھ کے کہہ دیتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا. فتح مکہ سے 1 سال پہلے تو وہ میرے آقا کی زلفیں تراش رہا ہے، بال کاٹ رہے ہیں. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. کلن کا معنی کرو یار، معاویہ نہیں. یا تو صحابیت کا انکار کر، جرأت کرنا، ہمت کر. کہتا ہے نہیں صحابی تو ہے، میں صحابیت کا قائل ہوں. صحابیت کا قائل ہے نا، پھر اے آیت ماننا. کلن صحابیت کا قائل ہے تو پھر یہ آیت مان، یہ نص ہے، نص. کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کلن نعرہ تے حضرت معاویہ دے نام دا لانا چاہیے. حضرت میرے معاویہ، حضرت میرے معاویہ ہے سرگودے دا، لیکن یقین کرو میں سن نہیں آکھے. میری تے عادت بھی نہیں نعرے دے وچ بھائی کوئی میں بازو شازو ٹونگ لینے. نو آپ جتنے مرضی لگائیں میں اتھے ہی رہنا. میں تو صرف آپ کی ذہن سازی کروں. کلن کہتا ہے مماتی مولوی کہتا ہے کلن، نقل اتارتا ہے. مماتی مولوی کہتا ہے کلن کلن، میں کٹنا تیرا کلن. جی یہ لفظ بولتا ہے میں تیرا کلن کٹنا. اے کلن آڑا جڑا قلعہ نا، اے نکلنا کوئی نہیں. یہ بڑا سخت قلعہ جناب.
ہاں ایک کلن والا قلہ نکلن والا نہیں، میں کہ کلن تیرا کٹنا۔ ایک صحابی وہی لکھا کرتا تھا، مرتد ہو گیا تو وہ بھی کلن میں ہے، یہ دلیلیں دے رہا ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے وہ بھی کلن میں ہیں، وہ جنہوں نے مسلمہ کو مان لیا وہ بھی کلن میں ہیں۔ یہ لوگوں کہتے ہیں وہ کلن میں ہے، کلن کلن۔ جاہل آدمی، صحابی کی تعریف پڑھ، تجھے کسی نے نہیں بتایا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت ایمان پر آئی۔ پاگل آدمی اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس کا مذاق اڑانے لگ گیا ہے، وہ مرتد ہو گیا تھا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ ساڑھے تے سارا وقت ایسے ہی صرف ہو گیا یار، میرا خیال ہے گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ایسا اس پاس پرچی نہیں میں نے لینے دی، پرچی رکھ لیں، آخر میں ضرور جواب دوں گا، درمیان میں اس لیے نہیں لیتا کہ موضوع بدلنا نہیں چاہتا۔ اتنی عقل ثانوی ہے، ساری زندگی خطابت گزر گئی۔ میں تو کہتا تھا مجھے بیٹھ کے یار تقریر کرنے دیں، لیکن اشاعت و توحید والے بیٹھ جڑے ساڈے علماء نے نا، انہوں حالے بھی غلط فہمی ہے بے بندیال بھی جوان ہے، انہوں نے غلط فہمی ہے۔ مولانا سعید الرحمان بلوچ بیٹھے، جب آپ ہمارے پاس پڑھتے تھے، نہیں آپ کتنے تھے؟ اٹھ یار، پتہ لگے بے مولانا سعید الرحمان سے ساڈے کول پڑھ دینے، اس بچے جیڈے تے میں چلو ماشاء اللہ۔